وہ آپ کی عبد الواحد قریشی نے میرا سخت جواب دیا. میں نے کہا کہ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ دفن کیسے کیا؟ اور اگر 3 دن کے اندر 3 دن چارپائی پہ پڑا, وصال کے بعد 3 دن چارپائی پہ, تیسرے دن دفن کیا. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں, اور وہ مولوی صاحب حنفی دیوبندی بھی ہیں, کہ مماتیوں سے تم نہیں بچ سکتے, کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی تو 3 دن رسول اللہ قبر سے باہر موجود تھے, تو ان دنوں میں بھی تم رسول اللہ کو مردہ مان کے مماتی بن گئے ہو. اس حد تک مماتی ہو. اس سوال کا جواب نہ تمہارے باپ کے پاس ہے نہ تمہارے دادے کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا لکھا ہے؟ حنفی ہیں, دیوبندی ہیں مولوی صاحب. حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا, اور اگر کرتا ہے تو عقیدے سے ناواقف ہے, یا اس کا چینل کہیں اور ہے, اس کا چینل کہیں اور چل رہا ہے. وجہ یہ ہے, یہ تو بہت صاف عقیدہ ہے. حنفی دیوبندی کو تو چاہیے تھا جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کی دلیل پیش کرتا ہے نا. الٹا وہ کہہ رہے ہیں نہ تمہارا باپ جواب دے سکتا ہے نہ تمہارا دادا. باپ دادے تو بہت بڑے لوگ ہیں, ان کو تو چھوڑو. یہ تو ہمارے بچے بھی آپ کو جواب دیں گے کہ عقیدہ حیات النبی کس کے لیے ہے. یار یہ گستاخی کی باتیں ہیں, غیر محتاط باتیں, اس سے بچیں. یہ مجھے نہیں لگتا کوئی حنفی عالم ایسے کہہ سکے. یہ جو کہا گیا نا کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی, ان دنوں میں رسول اللہ فوت تھے, تو تم مردہ مان کے آدھے مماتی بن گئے. اگر یہی بے وقوفی مان لی جائے تو کل کوئی کہے گا مرزائی کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نبی ہیں, مسلمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام نبی ہیں, اور پھر مرزائی حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہیں. حضور کے ماننے میں تو تم آدھے مرزائی بن گئے نا, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم حضور کے ماننے میں آدھی مرزائیوں کے ساتھ ہیں. کیسی بات کرتے ہو یار؟ جو 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی, اس دن کا جواب دو. بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ وفات کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی ملی ہے, تو وفات تو کل نفس ذائقۃ الموت, ایک ذائقہ ہے. اس کے بعد فوراً عالم برزخ, عالم قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. وفات کے فوراً بعد وفات شدہ آدمی ابھی چارپائی پہ ہو, وہ عالم قبر عالم برزخ میں پہنچ گیا, اس کے ساتھ آخرت کے معاملات جاری ہیں. میری نہیں مانتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کی اس مولوی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی, امام بخاری روایت لائے ہیں, کلام المیت وہو علی الجنازہ. فرمایا میت تو بول رہا ہوتا ہے, ابھی جنازے پر ہوتا ہے. پھر امام بخاری حدیث لائے ہیں, اللہ کے رسول کا فرمان لائے ہیں, ان کانت صالحۃ قالت قدمونی, نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے جلدی لے جاؤ قبر کے پاس. وان کانت غیر صالحۃ, اگر برا ہوتا ہے قالت یا ویلھا این تذهبون بها, وہ کہتے ہیں وہ بربادی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. تو وہ تو قبر سے پہلے بول رہا ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہو قبر سے پہلے مردہ ہوتا ہے بندہ. یہ تمہیں کس نے کہا؟ ہاں ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا. خود اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسمع صوتہ کل شیء, ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے, الا الانسان ولو سمع الانسان لصائقہ. صحیح مسلم کا انسان نہیں سنتا, انسان سن لے تو وہ بالکل بے ہوش ہو جائے. اور ایک روایت میں انسان بھی نہیں سنتا اور جنات بھی نہیں سنتے. یہ روایات موجود ہیں. اور باقی جگہ تسمع البہائم, جانور سنتے ہیں. تو پھر کیا کہو گے؟ جانور مولویوں سے اوپر آ گئے ہیں, وہ سنتے ہیں انسان نہیں سنتے. تو اس نہ سننے میں آدھا مولوی سے جانور پڑھ گئے, یہ کہو گے یار کیسی بات ہے؟ تو یہ تو وفات کے بعد کی زندگی, یہ عام بندے کی ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, یار جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے, جس کی سفارش کا یہ مولوی صاحب بھی بقول آپ کے جو حنفی دیوبندی ہے یہ بھی مستحق ہوگا نا, بلکہ ہے یقیناً ہے, اور ہم بھی مستحق ہیں. اس ذات کے لیے یہ کہنا رسول اللہ پہ وفات کا وعدہ پورا ہوا ہے, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. رسول اللہ کی وفات کے منکر کو ہم بے ایمان کہتے ہیں, لیکن وفات کے بعد حیات کے منکر کو ڈبل بے ایمان کہتے ہیں. مسلمانوں بوزمت آسو, مسلمانوں بیدار گژھو. بہٕ چھُس تمام مسلمانن کران, تمام مسلمانن خاص گزارش یوتاہ پیشش پیشری کٔرِو ویڈیو شیئر, تاکہ ہر أکِس لگہِ پاے یِم دیوبند یعنی کم بدبخت چھِ. یِم چھِ منظور مینٛگہٕ لیکھان, یِم یہِ چھُ کوٗتاہ بٔڑ بلا ییٚمِس لیکھان یِم. مگر حقیٖقت یُس یہِ مینٛگُن چھُنہ ترٛاوُن تیوٗر یا گُپن گُہہ ترٛاوُن, أمِس چھُنہٕ سُہ ویکار تہِ کینٛہہ. یُس نبی سُنٛد گُستاخ سُہ چھُ مُرتد, سُہ چھُ منافق, سُہ چھُ نجس, سُہ چھُ ناپاک. کِتھ کٔنۍ چھُ بدبخت ونان 3 دن تک نبی پڑھا رہا استغفر اللہ,